دوسری چیز یہ ہے، اس رات میں لوگ قبرستان بہت اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ قبرستانوں کو سجایا جاتا ہے اور قبروں کو مزین کیا جاتا ہے، پھولوں کو چڑھایا جاتا ہے اس پہ۔ بات سمجھ لیجئے، شریعت کا حکم جس درجے میں ہے اسی درجے میں ہمیں وہ کام کرنی چاہیے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بہترین اصول ایک بتایا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں جس درجے میں ثابت ہو اسی لحاظ سے کرنی چاہیے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان گئے ہیں، اور ایک ہی حدیث ہے کہ قبرستان جانا ثابت ہے، لیکن پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اس پہ عمل کرتے ہوئے زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان چلا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن قبروں کو نہ سجایا جائے، قبرستانوں میں لائٹ چراغاں نہ جلایا جائے۔ اسی طریقے سے شب بارات کا ایک حصہ قرار دینا کہ قبرستان میں اس رات جانا ضروری ہے، یہ درست نہیں۔ اسی کو کہتے ہیں کہ دین میں نئی بات پیدا کرنا۔ میں نے کہا اپنی طرف سے کوئی بات ایسی نہ کرے جس میں شریعت نے جس کی اجازت نہ دی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان گئے ہیں، لہذا اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے کوئی ایک مرتبہ اگر قبرستان چلا جاتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، یا اگر جانا ہو تو ہر سال نہیں، کبھی کبھی چھوڑ دیا کرے، کبھی جائے کبھی نہیں، لیکن یہ شب بارات کا حصہ نہیں ہے۔ سمجھنا چاہیے کہ شب بارات میں جانا ضروری ہے، شب بارات میں جانا ضروری ہے، اس لیے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس رات میں بالخصوص بڑا ہجوم، بڑی تعداد میں لوگ قبرستان کی طرف جاتے ہیں، قبروں کو سجاتے ہیں، قبرستان کو سجایا جاتا ہے۔ اس میں نہ اس کا صحابہ کے دور سے ثبوت ملتا ہے، نہ تابعی کے، نہ تبع تابعی کے دور سے کہیں سے اس کا وجود نہیں ملتا ہے۔ اس لیے قرآن اور حدیث ہم سب کے لیے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں جس چیز کا وجود ہے، جس چیز کا ثبوت ملتا ہے، ہمیں وہی کام کرنا چاہیے، جن چیزوں کا ثبوت نہیں ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کو کہتے ہیں غلو۔ لہذا ہر سال اہتمام کے ساتھ قبرستان جانا کہیں نہیں ہے، یا قبرستانوں کو سجانا، قبروں کو مزین کرنا، یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ رب کریم ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔